السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈ ایئر کی پاک اسٹڈی کا جو پیج نمبر ہے وہ 65 ہے، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ پاکستان میں تعلیم کا تصور ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے پاکستان میں جو تعلیم کے حصول کے طریقے کا جو وضاحت کی تھی، اس میں رسمی تعلیم تھا، غیر رسمی تعلیم تھا، نیم رسمی تعلیم تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے پاکستان میں تعلیم کا تصور۔ پاکستان میں تعلیم کا تصور دنیا کی مختلف اقوام کا نظریہ حیات اور مقاصد حیات دوسری اقوام سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر معاشرہ اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے مطابق اپنا نظام تعلیم مرتب کرتا ہے۔ اس لیے ہر قوم کا نظام تعلیم دوسری اقوام سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ مغربی اقوام اور دنیا کے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات الگ حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اسلام کا تصور تعلیم اور نظام تعلیم بھی دوسری اقوام سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کا مقصد فرد کو نیک اور صالح بندہ بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اسلامی معاشرے کے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم، اس کے مددگار علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد اس حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا تھا۔ آج کا مادہ پرست معاشرہ انسان کو اعلیٰ درجے کا حیوان قرار دیتا ہے۔ مادہ پرست اس کو کہتے ہیں جو کہ روحانیت کے اوپر اعتبار نہ رکھتا ہو، بلکہ جو حواس خمسہ جو ہے صرف اسی کے اوپر یقین رکھتا ہو۔ حواس خمسہ ہمارے جو سونگھنے کی حس ہے، ہمارے چکھنے کی حس ہے، اسی طرح ہمارے چھونے کی حس ہے، ہمارے سننے کی حس ہے، ہمارے دیکھنے کی حس ہے، یہ سارا حواس خمسہ ہو جاتا ہے۔ تو حواس خمسہ کے اوپر جو صرف اور صرف یقین رکھتا ہو اور باقی تمام چیزوں جیسا کہ جنات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا پھر ذات الہی ہے یا پھر فرشتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا، وہ مادہ پرست کہلاتا ہے۔ مادہ پرست معاشرہ انسان کو اعلیٰ درجے کا حیوان قرار دیتا ہے، جو دوسرے درجے کے حیوان سے سوچنے اور بولنے کی وجہ سے اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے ہاں تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد جو ہوتا ہے وہ انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا، اور تعلیم ان کے ہاں جو ہے وہ انسان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی تربیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں نظام تعلیم اسی کے مطابق ترتیب پاتا ہے۔ مقاصد تعلیم اور نصاب مرتب کرتے وقت ہر معاشرہ جو ہے وہ اپنی ثقافت اور نظریات کو بنیاد بناتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے پاکستان میں تعلیمی مسائل کہ کون کون سے چیلنجز ہے پاکستان میں تعلیم کو۔ پاکستان کا نظام تعلیم کئی مسائل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ ملک میں شرح خواندگی میں کمی کی بڑی وجہ بھی ناقص نظام تعلیم ہے۔ شعبہ تعلیم کو درپیش چند مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے فرسودہ نظام تعلیم۔ پاکستان کا نظام تعلیم کم و بیش وہی ہے جو انگریزوں کا نافذ کردہ ہے، اور لارڈ میکالے نے مرتب کیا تھا اس کو۔ اس کا مقصد مقامی آبادی کو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ آج بھی ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ انگریز کا جو مرتب کیا ہوا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہماری نسلوں تک جو ہے وہ انگریزی جو ہے وہ رائج ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایسا کیے گلے فام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا، یہ حال کہ 100 سال غلامی میں بسر کی اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ بہرحال انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے باوجود ہم ابھی تک اس کے دیے ہوئے نظام تعلیم سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں پا سکے۔ آگے آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 2، نظریاتی اساس کا فقدان۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی بنیاد اسلام ہے، لیکن نظام تعلیم مغربی طرز کا ہے۔ اس نظام میں اگر اسلام کے حوالے سے کچھ ترامیم کی جاتی ہیں تو ان کی حیثیت پیوند کاری کی ہوتی ہے۔ پورے نظام کو بدلے بغیر مطلوب مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ناقص طریقہ امتحانات۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمارا نظام امتحانات طلبہ کو رٹا لگانے یا پھر نقل لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ معاشرے میں لگی ہوئی زیادہ نمبروں کے حصول کی دوڑ کی وجہ سے طلبہ کا مقصد سمجھ کر تعلیم حاصل کرنے کی بجائے مختلف حربوں سے صرف زیادہ نمبر حاصل کرنا ہی جو ہے وہ بن چکا ہے۔
آگے آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 4، محدود تعلیمی وسائل۔ ہمارے بجٹ میں شعبہ تعلیم کے لیے بہت کم رقم مختص کی جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں ناکافی عمارات، فرنیچر کی کمی اور دیگر سہولیات کی کمی ہے، فقدان رہتا ہے۔ وسائل کی یہ کمی معیاری تعلیم کے حصول کے آڑے آ جاتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 5، مقصد تعلیم۔ طلباء کے نزدیک تعلیم حاصل کرنے کا مقصد محض ملازمت اور روزگار کا حصول رہ گیا ہے۔ تعلیم کے ذریعے علم کی اعلیٰ منزل کے حصول کے بجائے کسی ادارے میں اچھی نوکری اور زیادہ تنخواہ کا خواب دل و دماغ کو روشن نہیں ہونے دیتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم سے حصول روزگار کے علاوہ حصول علم کے عظیم تر مقاصد کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ آگے آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 6 ہے اساتذہ کی کمی۔ اساتذہ کی کمی پاکستان میں شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا شکار ہے۔ پرہجوم کلاس روم سے تدریس کے معیار میں کمی آ جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی تعداد اور استعداد کار کو بڑھایا جانا چاہیے۔ آگے جاتا ہے پوائنٹ نمبر 7، ہم نصابی سرگرمیوں کا فقدان۔ ہم نصابی سرگرمیاں جیسا کہ کھیل، مباحثے، مشاعرے، تقاریر، مذاکرے اور مطالعاتی دورے، طلباء و طالبات کی اخلاقی تربیت اور تعمیر شخص، ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اساتذہ کی توجہ بچوں کو سبق یاد کرانے اور زیادہ نمبر دلوانے کی طرف لگی رہتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز۔ ذیل میں پاکستان میں نظام تعلیم کی بہتری اور ترقی کے لیے چند تجاویز بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، پرائمری سطح پر تعلیم لازمی قرار دی جائے اور بچوں کو بلا تفریق تعلیم کی مفت فراہمی کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 2 ہے کہ اسکولوں کی سطح پر درسی کتب کے ساتھ ساتھ اسٹیشنری کی بھی مفت فراہمی کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 3 ہے قومی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نصاب کو جدید خطوط پر تشکیل دیا جائے۔ نمبر 4 ہے کہ تعلیمی اداروں کو ضروری وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی توجہ طلباء و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے پر مرکوز کر سکیں۔ نمبر 5 ہے اساتذہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے، ماہر مضمون اساتذہ تعینات کیے جائیں اور پہلے سے موجود اساتذہ کو ریفریشر کورسز کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 6 ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نصاب کی تشکیل نو کی جائے، موجودہ نصاب کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ نمبر 7 ہے تعلیمی اداروں میں کھیل کے میدان اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے درکار سہولتوں کو یقینی بنایا جائے۔ درج بالا اقدامات اٹھا کر ہم تعلیم سے مطلوب اہداف حاصل کر سکیں گے۔ تو لہٰذا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو تمام طلباء سے گزارش ہے کہ اگر کسی بچے کو اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اپنے سوالات کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اوکے۔